السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ صحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جماعت پنجم کی کتاب لے کر کے ہم حاضر ہیں اور اس میں ہمارا چیپٹر ہے ایمان باللہ۔ ٹھیک ہے، چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اچھی بات ایک شیئر کرنا چاہوں گی، امید ہے آپ لوگ سنیں گے۔ وہ اچھی بات یہ ہے کہ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ یعنی کہ ہم بعض کام لے کر کے بیٹھتے ہیں لیکن وہ کام ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ کام ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور اللہ سے خوب عبادت دعا کرنی چاہیے نماز میں، پھر دیکھیں کہ وہ کام کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اللہ کی وحدانیت ہم پڑھ رہے تھے، اعتقاد رکھتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ ٹھیک ہے، نظام کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، جو اس نظام کائنات کو بغیر کسی خلق اور کمی بیشی کے چلا رہا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کی ہر چیز قاعدے قانون ضابطے کے مطابق چل رہی ہے، وہی سب سے عظیم ہے اور ہمیں صرف اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا چیپٹر ہے ایمان باللہ۔ ہم ایمان باللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اللہ ہی نے زمین آسمان چاند سورج ستارے فرشتے جنات اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہی سارے جہاں کا مالک ہے، وہی سب کو جلاتا ہے یعنی کہ زندہ رکھتا ہے۔ یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، لیکن وہ خود نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ بے مثال ہے، کوئی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جی بیٹا، آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے، سوال جواب۔ یہ آپ کو سوالات نظر آ رہے ہیں۔ سوال جواب کرنے سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ کریں گے، سب سے پہلے اپنی کاپی میں ہیڈنگ ڈالیں گے میقات اول۔ ٹھیک ہے، پہلے صفحے پہ یہ ہیڈنگ ڈالیں گے، دوسرے صفحے پہ ہم ہیڈنگ ڈالیں گے سلیبس برائے 6 ماہی امتحان، اور اس میں سلیبس میں چیپٹر نمبر 1 لکھیں گے ایمان باللہ، چیپٹر نمبر 2 لکھیں گے سفر شام، چیپٹر نمبر 3 لکھیں گے تبلیغ اسلام کا آغاز۔ پھر اس کے بعد ہم بنائیں گے تعارفی صفحہ۔ تعارفی صفحہ بنانے کے بعد ہم سوال جواب کا کام شروع کریں گے، اور یہ ساری جو ہیڈنگز ہیں اپنے بہت خوبصورت سی رائٹنگ میں اچھے سے ذرا کچھ تھوڑی سی ڈرائنگ بھی بنا دیجیے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو اللہ نے چاند سورج ستارے درخت آسمان ہر چیز بنائے ہیں، تو پھول بنا دیجیے گا آپ لوگ، درخت بنائیے گا، چاند سورج ستارے بنائیے گا، اور اس کے بعد سوال جواب شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے ایمان باللہ اور سوال جواب لکھیں گے۔ پہلے سوال میں پوچھا ہے کہ اللہ بے مثل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ بے مثل ہے، تو جواب میں ہم لکھیں گے اللہ بے مثل ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے کہ فرشتے کیوں پیدا کیے؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظام اور مختلف کاموں پر مقرر کیا ہوا ہے، جن کو اس کے حکم اور مرضی کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال میں پوچھا ہے کہ پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو حق کی بات بتائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں، اور اللہ کے حکموں کی رہنمائی کریں، اس لیے پیغمبر کو بھیجے۔ چوتھا سوال ہے کہ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، کیسے؟ مثال دیجیے۔ آپ کو لگتا ہے ہم سب کچھ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑی قدرت والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے، تو ہم اس کی مثال کس طرح دیں گے؟ کیونکہ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے زمین آسمان چاند سورج ستارے فرشتے جنات اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ ہم ٹوٹل 4 سوالات کریں گے اور اس کے جوابات لکھیں گے۔ اب اپنی کاپی کے اگلے صفحے کی طرف آ جائیے گا، جب سوال جواب ہو جائیں تو پھر، اور اس میں اگلی صفحے میں آپ ہیڈنگ وہ سوال لکھیے گا کہ صحیح اور غلط پر نشان لگائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کاپی کھول لیں اور اس میں یہ سوالات کر لیجئے اور صحیح اور غلط کے جو ہیں وہ اتار لیجئے سوالات۔ نمبر 1 میں پوچھا ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، بالکل، اس کا جواب ہوگا صحیح، بے شک۔ اللہ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، جی یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور اللہ نے زمین اور آسمان نہیں بنائے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں،
تو اس کا کیا ہوگا؟ غلط بالکل، کیونکہ ہم تو صرف اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا یا غلط؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یقیناً بالکل صحیح آپ کا جواب ہے۔ اس کا بھی جواب ہم صحیح میں لگائیں گے، اور یہ کام بہت خوبصورتی سے آپ نے کر کے دکھانا ہے اور جمع کرانا ہے، اور تاکہ چیک ہو سکے۔